کیسی شہرت ہے کو بکو تیری، کیسی شہرت ہے کو بکو تیری، میرے دل کو ہے آرزو تیری، میرے دل کو ہے آرزو تیری۔ میں فرشتوں سے سنتا رہتا ہوں، میں فرشتوں سے سنتا رہتا ہوں، آسمانوں پہ گفتگو تیری، آسمانوں پہ گفتگو تیری۔ اس نے رکھ لی ہے آ کے چرنی میں، اس نے رکھ لی ہے آ کے چرنی میں، نسل انسان آبرو تیری، نسل انسان آبرو تیری۔ اس کا عکس خیال ہے عنصر، اس میں روح بھی ہے ہو بہو تیری۔ آپ کے اپنے پروگرام، پسندیدہ پروگرام سوال آپ کا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد انصر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ آپ کے اپنے پسندیدہ ہر دل عزیز جناب ضیاء المسیح تشریف فرما ہے میرے ساتھ۔ اور ضیاء المسیح کرسچن اپالوجسٹ ہیں، بہت سارے ان کیمرہ ڈیبیٹ سیشنز انہوں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، خصوصاً مسلمان اسکالرز کے ساتھ بھی، اور اس وقت جو ہے وہ ملک بھر میں عالمگیر کلیسیائی سطح پہ بھی مختلف اپولوجیٹک سیمینارز میں، کروسیڈز میں، کنونشنز میں اور اجتماعات میں اپولوجیٹکس، خصوصاً کرسچن اپولوجیٹکس کے مختلف موضوعات پہ بائبل مقدس کے تناظر میں بڑی مدلل گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ مختلف نجی ٹی وی چینلز پہ ان کے پروگرامز بھی یقیناً آپ دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا استحقاق ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ پروگرام سوال آپ کا میں متی کی انجیل کے اپولوجیٹک سروے کے سلسلے میں ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ ہے۔ تو ضیاء صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یقیناً جیسا کہ ہم متی رسول کے انجیلی بیان کے اپولوجیٹک سروے کا حصہ بن چکے ہیں، اور اس کا پہلا باب ہم مکمل کر چکے ہیں آپ کے بھیجے گئے سوالات کے جوابات کی روشنی میں، اور ابھی جو ہے وہ ہم دوسرے باب میں سے مختلف سوالات جو آپ نے بھیجے ہیں ان پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ پروگرامز میں ہم نے مختلف سوالات پہ بات کی، مجوسی کہاں سے آئے تھے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور مجوسی کس علاقے سے تھے، پھر ہم نے مجوسیوں کی تعداد پہ بات کی، ان کے ناموں پہ بات کی، پھر ہم نے ان کے سوشل سٹیٹس پہ بات کی۔ تو آپ کی فیڈ بیک، آپ کے بہت سارے جو سوالات تھے، آپ نے بہت ساری باتوں میں اپنی زبردست رائے کا اظہار کیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کی فیڈ بیک یقیناً ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ایک بات ابتدا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت سارے سوالات مختلف کتب اور مختلف موضوعات کے حوالے سے بھی موصول ہو رہے ہیں، تو براہ راست جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتے چلے جائیں کہ اس وقت ہم چونکہ متی کی انجیل کے اپولوجیٹک سروے پہ بات کر رہے ہیں، تو اس سے متعلق اپنے سوالات ضرور بھیجیے، آپ کے سوالوں کا ہمیں انتظار رہے گا۔ جی ضیاء صاحب، تو ابھی جو ہے ہم نے مختلف حوالوں سے بات کی، آج ہم کرسمس اسپیشل کر رہے ہیں، اس حوالے سے مختلف جو سوالات ہیں اس سلسلے میں دوسرا پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑا خوبصورت کرسمس ٹری لگایا ہوا ہے، یقیناً اس سے جو ہے وہ پروگرام کا مزاج جو ہے وہ اور جو ہے وہ کرسمس والا ہی ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ مجوسیوں کے حوالے سے ذرا کائنڈلی رہنمائی کیجئے گا کہ سوال آیا ہے، یہ مجوسی جو ہیں ان کے بارے میں کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ان کی رہنمائی جو ہے وہ ستارہ کر رہا تھا، اور اس ستارے کی رہنمائی میں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے۔ جو بچہ پیدا ہوا مسیح یسوع وہ بیت الحم میں تھا، تو معاملہ یہ ہے، سمسیا گمبھیرتا کی جانب جا رہی ہے کہ یہ جو مجوسی تھے جو ستارے کی رہنمائی میں چل رہے تھے، یہ سیدھے وہاں تو گئے نہیں، اگر ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا تو انہیں پھر سیدھا بچے کے پاس جانا چاہیے تھا، یہ یروشلم میں کیا لینے چلے گئے؟ جی ڈاکٹر شہزاد صاحب، بہت خوبصورت سوال ہے، اور ایک بائبل مقدس کے طالب علم کے لیے اور جو بھی مسیح کی پیدائش کی اس سارے ٹیکسٹ مٹیریل میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے
یہ بھی ٹھیک ہے، سوال ضرور کرنا چاہیے کہ آیا اگر ستارے کی رہنمائی تھی تو پھر مجوسیوں کو سیدھا بیت لحم جانا چاہیے تھا، وہ یروشلم کیوں آ گئے؟ یہ ہم اپنے ناظرین کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے دیکھتے خوبصورت سوال ہے. میں اس کو سمجھنے میں یسوع مسیح کی جو پیدائش کی ساری کہانی ہے اور یسوع مسیح کی جو پیدائش سے جڑے ہوئے تمام واقعات جنہیں خدا روح القدس نے اہمیت دی اور متی رسول کے قلم سے انہیں لکھوایا، اس کے لحاظ سے یہ بھی ایک اہم سوال ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجوسی تھے ان کی باقاعدہ جو روڈ ٹو روڈ رہنمائی کی گئی ہے وہ ایک خاص مقام سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ان کی رہنمائی کی گئی ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں فلاں فلاں ستارے جو نمودار ہوئے ہیں اور ان سے یہ تاثر بنتا ہے کہ یہودیہ میں سے کوئی حکمران نکلے گا، اور پھر وہاں تک وہ یہودیہ کی طرف سفر کرتے ہیں. جی تو یہودیہ ایک بہت بڑا مطلب صوبہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. دراصل فلسطین، پہلے آپ فلسطین کو سمجھ لیں. فلسطین میں 3 صوبے تھے، اس میں گلیل کا صوبہ تھا، سامریہ کا اور پھر یہودیہ کا. جی تو ابھی فی الحال ہم یہودیہ پہ ہیں. یہودیہ میں چونکہ یروشلم بھی تھا اور اس کے ارد گرد جو تھا وہ بیت لحم بھی تھا، اور یہیں پر راما بھی تھا، یہیں پر بیتل بھی تھا، اور یہ یہودیوں کی کافی یہاں پر رہائش پذیر تھے وہ، اور خاص طور پر یروشلم میں ہیکل، اور یہ ایک اہم جو تھا ان کا پوائنٹ تھا یہودیوں کے لحاظ تجارتی حوالے سے بھی، لہذا اگر وہ سیدھا بیت لحم نہیں پہنچے تو اس میں بھی خدا کی بہت بڑی مصلحت تھی کہ انہیں سیدھا باقاعدہ سے ستارے کی رہنمائی میں شروع میں ہی بیت لحم نہیں بھیج دیا گیا، کیونکہ وہ فالو تو ستارے کو کر رہے تھے، لیکن انہیں یروشلم میں بھیجا گیا. اس سے پہلے کہ میں اور کچھ بتاؤں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ یروشلم میں جائیں، اور جب یروشلم میں جائیں اور وہاں کے ہیرودیس بادشاہ تک اس بات کی شنوائی ہو کہ ہم بڑی دور سے آئے ہیں اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں ستاروں کی جو گردش ہے یا جو ملاپ ہے یا جو پائسز، جو آسمان کا جو ایک حصہ پائسز ہے اس میں، اور ستارہ زحل اور ستارہ جو دوسرا تھا سیٹرن ستارہ جسے بولتے ہیں، وہ ان کا ملاپ ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ انہیں کچھ بتا رہا تھا، ان کی توجہ کھینچ رہا تھا. تو وہ یہاں پر پہنچے، اس لیے خدا نے انہیں یہاں پر لایا تاکہ یروشلم کے لوگ جانے کہ کچھ ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہیرودیس نے فوراً فقیوں کو اور سردار کاہنوں کو اپنے محل میں دعوت دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ بتایا جائے کہ کیا یہاں کوئی عظیم واقعہ ہونے والا ہے، کیا کوئی ایسی بائبل مقدس میں سے، چونکہ وہ بائبل مقدس کے ماہر تھے، فقی جو تھے، تو بتائیں کہ کیا ایسا کچھ ہونے والا. تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ میکا کی کتاب 5واں باب اس کی 6 آیت میں سے انہیں بتایا کہ ہاں بادشاہ سلامہ، یہاں یروشلم کے نزدیک ایک قصبہ ہے بیت لحم، یہودیہ کا میں ایک چھوٹا علاقہ ہے، تو وہاں سے جو موعود مسیح ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے پیدا. تو انہوں نے بتا دیا، اور پھر اس سے سردار کاہنوں کو بھی پتہ چلا، فقیوں کو بھی پتہ چلا، یروشلم کے سب لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چلی، ہیرودیس بادشاہ کو بھی پتہ چلی، اور کافی چرچا ہوا. اس لیے یہ چرچا خدا کی طرف سے اس منصوبے کے تحت یہ کیا گیا کہ جو کوئی دلچسپی رکھتا ہے موعود مسیح کے بارے میں، جو کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا آنے والا مسیح جو ہے کرسٹوس جو ہے وہ آ گیا ہے یا کہ نہیں آ گیا، تو انہیں بتانا غرض تھا. لیکن آپ پھر بھی دیکھ لیں، ایک سافٹ نکتے کی بات ہے کہ مجوسیوں کے ساتھ ان میں سے گیا کوئی بھی نہیں کہ چلیں یار اگر پیدا ہوا ہے اور ہم سارے مذہبی رہنماؤں نے مل کر بتایا ہے کہ ہو تو سکتا ہے، تصدیق بھی ہوگی، تو پھر بھی ساتھ کوئی نہیں گیا. تو رویہ دیکھ لیں. اچھا، لیکن ہم ان کے رویے کو چھوڑتے ہوئے مجوسیوں پر ہی آتے ہیں
کہ جب کافی یہاں پر شور ہوا اور بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے منصوبے بنا لیے کہ یہ تو کوئی اور بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، اور ہو بھی گیا ہے، اور ستارے بھی بتا رہے ہیں اور بائبل مقدس میں سے بھی حوالہ جات مل رہے ہیں، پیش گوئیاں مل رہی ہیں، تو ہو تو گیا ہے، تو وہ بھی پریشان ہوا۔ لیکن اب دیکھیں، اب میں آپ کو دیکھوں کہ یہ جو ستارہ ہے یہ کوئی مجوسیوں کو ایک ہی دفعہ نظر نہیں آیا، بلکہ انجیل مقدس کے مطابق 3 دفعہ نظر آیا۔ اب پہلی دفعہ کب نظر آیا؟ پہلی دفعہ مجوسیوں کو تب نظر آیا جب متی 2 باب 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کریں۔ یعنی یہ پہلی دفعہ انہیں پورب میں انہوں نے کچھ ستاروں کا اکٹھ دیکھا، کچھ ستاروں کا ملاپ دیکھا اور وہ وہاں سے چل پڑے۔ دوسری دفعہ کب نظر آیا؟ اب متی 2 باب اس کی 9 آیت لکھا ہے، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھا جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا۔ اب دیکھیں جب دوسری دفعہ ستارہ انہیں نظر آیا ہے تو جب ہیرودیس بادشاہ کے ساتھ ان کے معاملات سارے ہو گئے، بات چیت ہو گئی، وہاں پر فقیوں نے انہیں بتا دیا سارا، تو جب ہیرودیس بادشاہ نے انہیں رخصت کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اس بچے کو ڈھونڈیں اور آ کر مجھے بھی بتائیے گا، تو پھر انہیں نظر آیا ہے ستارہ اب انہیں دوبارہ نظر آیا۔ کیا لکھے؟ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھا، کیا دیکھا؟ جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ پھر دیکھا، نظر آ رہا ہے۔ اور اب کے بعد کچھ چینج تھا۔ کیا چینج تھا؟ وہ ان کے آگے آگے چلنے لگ گیا۔ اب ستارہ جو تھا وہ بالکل معجزاتی ستارہ بن گیا، وہ اپنے مدار سے بالکل ہٹ کر چلنے لگ گیا اور ان کے آگے آگے چلنے لگ گیا۔ اچھا ویسے ایسے نہیں ہوتا کبھی کبھار جیسے آپ ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرین بھاگ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے درخت بھاگ رہے ہیں، تو ممکنہ طور پہ آپ کبھی چلتے ہوئے دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، تو آپ تو چل رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے مظاہر فطرت بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، سٹارز آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ وہم و گمان میں تھے؟ ہاں، لیکن آپ نے اگر تو یہ سب کچھ دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے رک جائیں تو وہ رک جاتے ہیں۔ میرا بیٹا جب ہم جاتے ہیں کبھی سفر پہ تو وہ کہتا ہے کہ پاپا جب میں چلتا ہوں تو یہ چاند بھی چلتا ہے، تو جب میں رکتا ہوں تو یہ بھی رکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے کنٹرول میں ہے یہ۔ تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جب آپ رکتے ہیں وہ بھی رکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ مجوسیوں کا تجربہ فرق، ان کا تجربہ فرق ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ستارہ ان کے آگے آگے چلا، اور پھر تیسری دفعہ انہیں کب نظر آیا؟ دیکھا یہاں، اب متی 2 باب 9 سے 10 آیت میں پڑھنے لگا ہوں، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہرا جہاں وہ بچہ تھا اور وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ اب دیکھیں انہوں نے جو پورب میں ستارہ دیکھا تھا وہ یروشلم سے پیچھے پیچھے انہیں نہیں نظر آیا، وہ یروشلم اپنی موٹیویشن سے پہنچ گئے اور وہاں پر خدا کے پلان منصوبے کے مطابق اس بات پہ کافی ڈسکشن ہوئی، بات چیت ہوئی، اور خدا نے بتایا لوگوں کو کہ کل کو یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، انہیں پتہ چل گیا۔ اور پھر جب وہ ہیرودیس بادشاہ نے رخصت کر دیا اپنی مکارانہ چال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اچھا جب بتائیں گے تو میں بچے کو قتل کروا دوں گا، تو پھر ستارہ انہیں نظر آیا اور آگے لکھا پھر اس نے باقاعدہ ان کی رہنمائی کی اور اپنے مدار سے ہٹ کر ان کی رہنمائی کی، اور وہ ستارہ جو انہیں نظر آیا تھا اب ایک معجزاتی ستارہ بن گیا اور وہ ان کے آگے آگے چلنے لگ گیا اور وہاں اس گھر پر ٹھہر گیا۔ آپ ذرا نظارہ کریں، آپ تصور کریں کہ جب بیت لحم کے اس شہر کے اوپر، بیت لحم اس گھر کے اوپر وہ ستارہ ٹھہر گیا ہوگا تو اس گھر کی حالت کیسی ہوگی؟ چمک نہیں اٹھا ہوگا؟ ناظرین یہ آپ بھی ہمارے ساتھ امیجن کیجئے، وہ گھر تو چمک اٹھا ہوگا۔ یقیناً ظاہر ہے ایک تو یہ تھا کہ سارے کا سارا کچھ جو تھا وہ انیویژل تھا، غیر روایتی طریقے سے جو، اور آپ دیکھیں اس وقت کوئی بجلی بھی نہیں تھی، الیکٹریسٹی نہیں تھی، پاور نہیں تھی، اور دیوں کے ساتھ تھوڑا بہت آپ کر سکتے تھے چراغاں، لیکن اس وقت آسمان سے یسوع کی پیدائش پر حقیقی چراغاں ہوا، اور آج ہم اسی کی نقل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے زمین نے کبھی چراغاں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، حقیقی چراغاں، اور وہ حقیقی چراغاں جب اس گھر پر ہوا اور وہ گھر چمک اٹھا، روشنی سے بھر گیا، پھر وہ وہاں پر پہنچے۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا بات کہ دیکھیں دراصل ستارے نے ان کی جان بوجھ کر وہاں تک رہنمائی نہیں کی تھی، تاکہ وہ چاہتا تھا خدا کہ یہ پہلے بیت لحم جانے کی بجائے یروشلم۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، جغرافیائی وجوہات۔
اس میں یہ ہے کہ چونکہ بیت لحم میں ساری جو مین لائن جو انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن کی آرٹریز تھیں یا جو مطلب سڑکیں تھیں وہ یروشلم میں الٹیمیٹلی تو یروشلم سے ہو کے گزرنا تھا. اور پھر میرا خیال ہے اس میں تھوڑا بہت ان کو اگر آپ کہیں تو ان کو ثقافتی کچھ حکومتی وجوہات بھی ہوں گی کہ انہوں نے چونکہ اب اس علاقے میں ٹریول کرنا تھا تو انہیں دارالحکومت سے کچھ اجازت تو لینی تھی کہ ہم آپ کے علاقے میں ٹریول کرنے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہاں بادشاہ کو یا وہاں کسی کو اطلاع دینا بھی ضروری تھی. اس دلیل میں کچھ زیادہ وزن نظر آتا ہے کہ یقیناً چونکہ یروشلم سے ہو کے جانا تھا انہیں اور وہ مین پوائنٹ تھا اور حکومت تھی وہاں پہ اس وقت کا جو جس کا لقب یہودیوں کا بادشاہ تھا ہیرودیس جو وہ وہاں بیٹھتا تھا, تو وہاں سے اجازت لینی پڑنی تھی اور انہیں لینی بھی چاہیے تھی چونکہ وہ ہم نے پہلے بتایا کہ وہ بادشاہ یا بادشاہ سے کم کے لوگ تھے اور اگر وہ آ رہے ہیں تو انہیں یروشلم سے ہو کے جانا چاہیے تھا. اور پھر سڑکیں بھی وہاں تک اچھی آتی تھیں اور اس کے بعد آگے وہ اب دیہی علاقوں کی طرف سفر کرنے والے تھے یروشلم کے, اور وہاں پر کوئی 8 کلومیٹر آگے بیت لحم آنے والا تھا, تو پھر وہاں سے انہوں نے لہٰذا اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یروشلم میں ان کا آنا خدا کا منصوبہ بھی تھا, جغرافیائی پرابلم بھی تھی, حکومتی پرابلمز بھی تھیں, اور ان سب کو ڈیل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو مانا گیا کہ یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں ہوئی بلکہ یہ عین منصوبے کے مطابق اور اس وقت کے دستور و قوانین کے مطابق انہوں نے کی. ابھی آپ نے بڑی گفتگو جب کر رہے تھے تو اس میں آپ نے 2 خاص باتیں کی, ایک تو اس کا ستارہ, پھر دوسرا آپ نے معجزاتی ستارے کا لفظ استعمال کر دیا. تو یہ اس کا ستارہ اور پھر معجزاتی, یہ ستارہ واقعی اس کا تھا, اور پھر اگلی بات کہ یہ واقعی معجزاتی تھا یا یہ اجرام فلکی کی کوئی گردش, کیونکہ جیسا مجوسیوں کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اور آپ نے اس پہ بھی کافی بڑی سیر حاصل گفتگو بھی کی کہ یہ جو مجوسی تھے یہ ستارہ شناس لوگ تھے, یہ ستاروں کی گردش کو جاننے والے, بھانپنے والے اور سمجھ رکھنے والے لوگ تھے. تو اگر یہ ستاروں کی کاٹو پلٹ کے ماہر تھے اور جانتے تھے, جانچ پڑتال کرنے والے تھے, تو پھر میرا خیال ہے اجرام فلکی کی گردش سے انہوں نے کوئی حساب کتاب لگا لیا ہوگا, تو یہ معجزاتی تو پھر نہ ہوا. جی شہزاد انصر صاحب, اس پر بھی بات کرنی چاہیے ہمیں کہ یسوع کے ستارے کے بارے میں, کیونکہ اگر آپ متی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر تو یہی لکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا ستارہ جو ہے وہ ہم دیکھ کر آئے ہیں, کیونکہ مطلب ایک ستارے کو بالکل ہی اس کے ساتھ. تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں, کو متی 2 باب اس کی دوسری ہی آیت ہے. تو لکھا ہے کہ اس کا ستارہ, دیکھیں آپ اسے بیت لحم کا ستارہ کہیں, مجوسیوں کا ستارہ کہیں, اس کا ستارہ کہیں, اور یہ سب ٹھیک ہے, سب باتیں ٹھیک ہیں. دراصل تو یہ ستارہ اس کا ہی تھا, یسوع المسیح, جس کا اس دنیا میں آنا عجیب, یہاں پر رہنا عجیب, اور جو ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ آج تک لوگ ان کو بھلا نہیں سکے, ان کے اثر کو آپ کو پتہ ہے کہ آج تک تاریخ بھلا نہیں سکی, اور اس کا یہ ستارہ تھا. آپ لفظ خوبصورت بول رہے ہیں لیکن اس کا ستارہ کیسے تھا؟ ہاں جی, میں اسی طرف آ رہا ہوں, اس کا ستارہ. تو جب ہم اس کی ستارے کی بات کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کی مختلف رائے ہیں, ہمارے کمنٹیٹرز مفسرین کی مختلف رائے ہیں, جیسے کہ ولیم میک ڈونلڈ جو ہے اپنی متی کی انجیل کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک معجزاتی ستارہ تھا. وہ اس بات سے کہ قائل ہے کہ یہ ایک معجزاتی ستارہ تھا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیلز کومیٹ تھا. ہاں جی, ہیلز کومیٹ یہ ہے کہ جو 11 قبل مسیح میں جسے ریکارڈ کیا گیا, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا ستارہ وجود میں آیا تھا. بعض کے نزدیک یہ بھی بات ہے کہ آسمان کا جو حصہ ہاؤت جسے پائسز بولتے ہیں وہاں پر مشتری جسے جوپیٹر بولتے ہیں, یہ شاہی ستارہ ہے, اور پھر زحل, سیٹرن جو کہ اسرائیل کا نشان ہے, ان کا اجتماع جو تھا وہ 7 قبل مسیح میں ہوا,
اور ایسا 3 بار ہوا، یہ اسی سال 29 مئی میں، اکتوبر میں اور دسمبر میں ہوا۔ اور یہ جو دلکش معلومات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میخی لکھائی میں کندہ کی گئی اور بابل میں سپارہ کی رصدگاہ میں رکھی ہے۔ اور علم نجوم سے تعلق رکھنے والے اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ جو حوت ہے، جہاں آسمان کا حصہ جو حوت ہے، وہ بتاتا ہے کہ اب سورج کا پرانا مدار ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ حوت کا آپ نے انگریزی نام کیا بتایا؟ پائسز۔ ہاں، اور اس نے نئے مدار میں چلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مشتری، جوپیٹر اور شاہی ستارہ زحل، ان کا جب اجتماع ہوا تو اس سے ایک تیز چمکدار ستارہ جو ہے وہ نمودار ہوا، اور جس کا مطلب ہے کہ ایک نیا دور جس میں حکمرانی جو ہے وہ بنی اسرائیل یعنی یہودیہ کو منتقل ہو رہی ہے۔ لہٰذا یروشلم یہودیہ کا صدر مقام تھا، اور اسی لیے مجوسی جو تھے وہ یہاں پہنچے تھے کہ یہاں پر جانا چاہیے، کیونکہ یہودیہ کو حکمرانی ملنے والی ہے اور یہودیہ سے کوئی سردار نکلنے والا، کوئی بادشاہ پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آسمانوں پر انہوں نے جو دیکھا، جو ان کو جس نے انہیں انسپائر کیا کہ وہ یروشلم یہودیہ کے علاقے کی طرف سفر شروع کریں، اس کے بارے میں آپ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں یہ ایک واقعی اجرام فلکی کی کوئی تبدیلی ہو، جس سے خدا نے ان کی توجہ حاصل کی، اور اس کے بعد جو ستارے کا مدار تھا وہ بالکل جو تھا وہ مدار سے ہٹ کر اس کی جو گردش تھی یا اس کا چلنا جو تھا وہ مدار سے ہٹ کر تھا، یعنی کہ پہلے ان کی توجہ حاصل کی گئی اور بعد میں وہ ستارہ معجزاتی طور پر جو تھا حرکت کرنے لگ گیا۔ اس کی مثال ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب موسیٰ نبی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں خروج 3 باب میں، تو وہاں پر لکھا اس نے نگاہ کی کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا کہ وہ موسیٰ ادھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھر خدا ان سے بات کرتا ہے، یعنی کہ پہلے موسیٰ کی توجہ حاصل کی گئی۔ اس وقت ایک نارمل بات تھی، جیسے آگ لگی ہوتی ہے جھاڑیوں کو، لیکن جب وہ نزدیک آیا تو اس نے دیکھا کہ آگ تو ٹھیک ہے لگی ہوئی ہے لیکن جل نہیں رہی۔ جب وہ اور نزدیک ہونے لگا تو پھر ایک آواز بھی آنے لگ گئی، اور اس آواز نے اسے کہا کہ موسیٰ تیرا خدا یہاں پر موجود ہے اور یہ جگہ پاک ہے، اور اس سے بات چیت ہونے لگی۔ یعنی کہ شروع میں اس کی توجہ کو حاصل کیا گیا اور بعد میں اسے ایک پیغام دیا گیا۔ اور بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس کا ستارہ، یسوع کا ستارہ، جس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ستارہ اس گھر پر جب چمکا تو وہ ستارہ اس گھر میں چراغاں ہو گیا، اور یعنی یسوع کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش کے دنوں میں یسوع کے گھر پر جب ستارہ رکا ہے تو اس نے چراغاں بھی کیا ہے، اور آپ کرسمس پہ اگر چراغاں کریں تو آپ کو جائز ہے، گو کہ وہ ایک غیر حقیقی چراغاں ہوگا، لیکن چراغاں تو کیا جاتا ہے، چراغاں تو کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا ایک اس کی وہ بھی بتا رہا ہوں کہ حقیقی پہلو بھی آپ اس کے خدا نے بھی اس کو چراغاں کیا تھا یسوع کا، تو لہٰذا اس حقیقی چراغاں اس ستارے سے ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ جب ہیرودیس نے انہیں رخصت کیا ہے تو یہ باقاعدہ ان کی رہنمائی کرنے لگ گیا ہے، اور یہاں تک رہنمائی کی کہ اس گھر کے اوپر جا کر ٹھہر گیا ہے۔ لہٰذا یہاں سے اس کی معجزاتی جو گردش ہے مدار سے ہٹ کر وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ جیسا آپ ابھی بات کر رہے تھے تو آپ نے جو تھا وہ پڑھا بھی، ہم نے اس میں جو ہے وہ ہمیں دوسرا باب اس کی یہ 3 آیت ہے، یہ ذرا کچھ بھائی یہ تو خوشی کی بات نہیں کہ خدا توجہ کھینچ رہا تھا، خدا نے جو ہے وہ ایک کائنات کے اسرار و رموز کے حوالے سے ایک نئی چیز کھولی تھی کہ خدا نے جناب کائنات کی نجات کا بندوبست کر دیا ہے، اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو بھیج دیا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ یہ انیوژل نہیں لگتا کہ جیسے یہ تو خوشی کی بات تھی، خدا چراغاں کر رہا ہے اور لوگ گھبرائی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ انہیں یروشلم کے لوگ جو تھے
اور اس نے دعوت بھی جو دی وہ زیادہ تر یہودی علماء حضرات کو دی تھی، مذہبی رہنماؤں کو دی تھی، فقیہوں کو دی تھی، سردار کاہنوں کو دی تھی. بادشاہ جب بات کر رہے اور یہ گھبرا کیوں گئے؟ آپ دیکھیں ہیرودیس کا گھبرانا تو اس صورت میں تھا کہ بائبل مقدس کی ایک پیش گوئی پوری ہونے جا رہی ہے، اور چونکہ وہ گو کہ یہودی اسے مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ عیساؤں کی نسل میں سے ہے، اور وہ اسے اس طرح سے نہیں مانتے تھے یہودیوں کا بادشاہ، لیکن وہ اپنے طور پر کہتا تھا کہ میں یہودی ہوں، اور وہ یہودیوں کے بارے میں سمجھتا بھی تھا کیونکہ اس کی ماں یہودی تھی اور وہ سمجھتا تھا ساری بات کو. لہٰذا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو موعود مسیح پیدا ہو گیا تو پھر میری حکومت جانے والی ہے. اور وہ اس بات سے بہت گھبرا گیا کیونکہ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے تو اس نے پہلے بھی بہت ظلم کیا تھا. اس نے اپنے بچوں کو مروایا، اپنی بیوی کو مروایا، اس نے اپنے عمرہ کو مروایا، اس نے بہت سے قتل و غارت کی اس نے کروایا صرف اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے. اور اب وہ بادشاہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس کی حکومت کے تو لہٰذا وہ تو اس لیے گھبرایا ہوا تھا. لیکن یروشلم کے لوگ کیوں گھبرا گئے؟ وہ اس لیے گھبرا گئے کہ اگر کوئی بادشاہ پیدا ہو گیا تو اب ہیرودیس ہم پہ ظلم کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ان میں سے پیدا ہوا ہے تو وہ ظلم کرے گا ہم. ان کا اپنا ایک زاویہ تھا، وہ اپنی طرف سے ڈر گئے، وہ اپنی طرف سے ڈر رہے تھے. اور پھر میرا مطلب ہے کہ اس کے محل میں یہ جو ان یوزول وزٹنگ ہو رہی تھی اور لوگوں کو بلوایا جا رہا تھا، لوگ آ جا رہے تھے، پوچھا جا رہا تھا، کچھ تفتیش ہونے لگی. تو چونکہ یہ ظالم بادشاہ تھا، ظلم بھی اس کے ساتھ وابستہ تھا، تو لہٰذا لوگ بھی گھبرا گئے. اور اب دیکھیں اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرتے ہوئے مجوسیوں کے ساتھ کوئی نہیں گیا. انہوں نے اپنی دلچسپی کو سپریس کیا، دبایا. گیا کوئی نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ اس لیے گھبرا گئے تھے نا، فقیہی آئے ہیں، فریسی آئے ہیں، یہ گھبرا گئے تھے. اچھا یہ سردار کاہن اور فقیہی لوگ جو تھے ان کو خاص طور پہ جب مجوسی دربار میں آئے ہیں تو بلایا گیا ہے اور ان سے باقاعدہ تصدیق کروائی گئی ہے. تو یہ فقیہی اور فریسی جو تھے، سردار کاہن جو تھے، یہ کون تھے؟ ہاں دیکھیے سردار کاہن تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف پریسٹ ہوتا ہے اور یہ مذہبی رسومات ہیکل میں ادا کرتے ہیں. اور جیسا کہ ان کے کاہنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے 24 جو فریق ہوا کرتے تھے اور وہ ہیکل میں اپنی باری باری سے آتے تھے. اور سال میں ایک دفعہ جو کاہن تھے وہ پاک ترین مقام پر بھی جاتے تھے سردار کاہن. لیکن جو سکرائبز ہیں جنہیں فقیہ کہا گیا ہے، وہ دراصل مذہبی رہنما لوگ نہیں تھے. یہ موسیٰ کی شریعت کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، موسیٰ کی شریعت کو اچھی طرح سمجھنے والے عالم ہوتے ہیں. اور وہ شرع کے عالم بھی ان کو کہا گیا ہے. اور یہودیوں کی سب سے بڑی مذہبی عدالت یا مذہبی مجلس آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جس میں 72 کے قریب جو شرکاء ہوتے ہیں، تو ان میں یہ جج کے بھی فرائض سر انجام دیتے. لہٰذا بڑے اہم لوگوں کو اس نے بلوایا تھا کہ ماہر لوگ ہیں موسیٰ کی شریعت کے، کلام مقدس، یعنی مذہبی محتسب کہہ سکتے ہیں. ان کو بلایا تھا تو انہوں نے بالکل صحیح حوالہ نکال کے بتایا تھا. اوکے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی توجہ کے، آپ کے سوالات کے اور آپ کی فیڈ بیک کے جو آپ ہمیں تسلسل کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اور ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے آپ کے اگلے سوالوں کے لیے جو آپ ہمیں بھیجیں گے اور جس پہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کے سوال ہوں گے، آپ کا اپنا پروگرام سوال آپ کا میں، اور آپ کے سوالوں کے ساتھ خدا کے خادم خدا کے کلام میں سے، خدا کے الہام سے جواب دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. تب تک کے لیے اجازت.